اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں امیر کبیر ہونے کا وظیفہ بتائیں گے، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر درود پاک پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں امیر کبیر ہونے کا وظیفہ بتائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد ناظرین، آج کل کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مالی حالات بہتر ہو جائیں، اس کے رزق میں، کاروبار میں، مال جان دولت میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے یا وہ امیر کبیر ہو جائے۔ تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ امیر کبیر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکلے اس کے بعد 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود شریف آتا ہے تو وہ پڑھے۔ افضل درود ابراہیمی پڑھے تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ناظرین، 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل روزانہ کرنے سے اللہ رب العزت جلد از جلد اس کو امیر کبیر بنا دیں گے۔ اس کے رزق میں، کاروبار میں، مال جان دولت میں اللہ رب العزت بے پناہ اضافہ فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وظائف کی چند شرائط و ضوابط ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی اپنے وظائف میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے صرف وظیفہ کی خاطر نماز کو نہیں پڑھنا بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، وظیفہ کو توجہ کے ساتھ سنیں اور الفاظ کو درستگی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اگر آپ وظیفہ کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے اور الفاظ کو درستگی کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو معنی میں رد و بدل ہونے کی وجہ سے آپ اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے تمام وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، برے کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد رزق حلال کا اہتمام کریں، کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی رضا مانیں
کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔